آج کا جو ہمارا لیکچر ہے چیپٹر نمبر 1 کا آخری لیکچر ہے ڈائجسٹو سسٹم کی بیماریوں کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ کامن سی بیماریاں پڑھ رہے ہیں ہم. پہلی بیماری ہے اسہال یعنی ڈائریا, جسے عام الفاظ میں جو ہے نا دست کہتے ہیں. تو یہ بہت ہی کامن ہے. تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ بار بار پتلا پاخانہ آ جاتا ہے, پانی کا اخراج بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو پانی کے اخراج سے کیا ہو جاتا ہے, پھر پانی کی کمی ہو جاتا ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن. بار بار پتلے دست آتے ہیں جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. علامات میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈائریا ہے؟ تو پتلا پاخانہ پہلی بات ہوئی ہے کہ پانی کا اخراج زیادہ ہو جاتا ہے, پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے, پیٹ پھول بھی جاتا ہے, پانی کی کمی ہو جاتی ہے, منہ خشک ہونا اور گہرا پیشاب آنا, یہ ساری علامات ہیں ڈائریا کی, اسہال کی. تو اس کے علامات میں بھی یہ کس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کے علامات ہیں انفیکشن. یہ انفیکشن کسی مطلب وائرس کا بھی ہو سکتا ہے, یہ انفیکشن بیکٹیریا کا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ الرجی کی وجہ سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے. اگر کسی کو ذہنی دباؤ, ٹینشن, تناؤ ہو تو اس کی وجہ سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے. بعض اوقات ادویات زیادہ لینے سے, اینٹی بایوٹکس کے استعمال سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے. تو ڈائریا کا علاج اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں. ہم نے پہلے اس کے دیکھا کہ ڈائریا ہے کیا, اس کے بعد اس کے ہم نے کیا دیکھا ہے علامات, اور اس کے بعد اسباب. اب علاج دیکھتے ہیں. علاج ہم نے کیا دیکھنا ہے بھی, علاج کے اندر زیادہ استعمال کرنا ہے فلوئڈ کا, پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے, کثرت سے استعمال کرنا ہے, اور ORS کا استعمال کرنا ہے, اور ادویات کا استعمال. اور ادویات کون سی استعمال کرنی ہے؟ اینٹی ڈائریل استعمال کرنے ہیں جو اسہال کے خلاف ہوتے ہیں, اسہال کو روکتے ہیں. تو بچاؤ میں یہ ڈائریا ہو چاہے قبض ہو, ان بچاؤ میں اصل میں ڈائجسٹو سسٹم کی جو بھی بیماری ہوں, تو ڈائجسٹو سسٹم کو اگر آپ نے بیلنس رکھنا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فائبر سے بھرپور غذا, تو ایسی غذا آپ نے کھانی ہے جس کے اندر فائبر شامل ہوں. تو یہ ڈائجسٹو سسٹم کے بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے غذا کھانی ہوتی ہے, اور فلوئڈ کا زیادہ استعمال کرنا ہے, پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے, تب جو ہے نا یہ بچاؤ ہے, ڈائریا ہے, اس سے بچاؤ ممکن ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کے بعد دوسری جو بیماری ہے ڈائجسٹو سسٹم کی وہ کیا ہے؟ قبض. تو اس کی بھی ہم پہلے کیا دیکھتے ہیں, علامات دیکھتے ہیں, پھر اسباب, اس کے بعد علاج اور بچاؤ کو دیکھتے ہیں. تو یہ قبض ہے کیا؟ قبض اس کا الٹ ہے. اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے, پاخانہ جو ہے بالکل ٹھوس ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, اور جو باقاعدہ وقفوں سے خارج نہیں ہوتا, اور باقاعدہ وقفوں سے خارج نہیں ہو سکتا, اور ہفتے میں بیسیکلی 2 سے 3 مرتبہ ہی پاخانہ خارج ہوتا ہے. تو جو روٹین وائز پاخانہ ہے وہ خارج نہیں ہوتا ہے. تو علامات میں کیا ہے, یہ پاخانہ اور خارج جو ہوتا ہے یہ بڑی مشکل سے خارج ہوتا ہے, اور سخت ہوتا ہے, خشک ہوتا ہے. علامات میں پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے بھی اسباب سیم ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ میں خوراک کے اندر جو فائبر ہے, فائبر کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. خوراک کے اندر پانی کی کمی ہو گئی, یا جسمانی سرگرمیوں کی کمی ہے, ورزش وغیرہ نہیں کر رہے, یہ بعض اوقات ادویات کا, اینٹی بایوٹکس کا, اور ادویات کے استعمال کی وجہ سے بھی قبض ہو سکتی ہے. تو اس کا علاج بھی ہوئی کہ اس کے اندر آپ نے پہلے میں نے بتایا ہے کہ فائبر کا استعمال ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بڑا مفید ہے, کہ علاج میں فائبر کا استعمال ضروری ہے. کثرت کے ساتھ پانی پینا, ورزش کرنا, اور قبض کچھ ادویات استعمال کرنے سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے, اس کا علاج ہے, ممکن ہے. اور بچاؤ کے لیے, احتیاط کے لیے فائبر سے بھرپور غذا استعمال کرنی چاہیے, کثرت سے فلوئڈ کا استعمال کرنا چاہیے, اور پانی کو استعمال کرنا چاہیے. اور جو تیسری بیماری ہے ڈائجسٹو سسٹم کی وہ ہے السر. السر کیا ہو جاتا ہے, یہ ڈائجسٹو سسٹم کی جو نالی تھی اس کے اندر زخم بن جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں السر. تو السر مختلف قسم کا ہو سکتا ہے. ایلیمنٹری کینال کی جو دیواروں کے اندر زخم بن جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, ہیپٹک السر کہتے ہیں. اگر معدہ کی دیواروں میں السر بن رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں, گیسٹرک السر کہتے ہیں. اور اس کے بعد اگر یہ ڈیڈینم کی دیواروں کے اندر بن رہا ہے, ڈیڈینم میں بن رہا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, ڈیڈینل السر کہتے ہیں. یہ ڈیڈینم کیا تھی, یہ اسمال انٹسٹائن کا پہلا پارٹ تھا. اور اگر یہ ایسوفیگس کے اندر بن رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے, ایسوفیجل السر. ٹھیک ہے نا. یہ کس چیز سے متعلق ہے, آپ یہ ایلیمنٹری کینال کے جس حصے کے اندر بن رہا ہے تو اس کا اسی سے ریلیٹڈ کیا ہے نا. اگر وہ ایلیمنٹری کینال میں بن رہا ہے تو اس کو ہم نے ہیپٹک السر کہا ہے.
اگر میدے میں بن رہا ہے تو اس کو گیسٹرک السر کہا ہے، ڈیڈینل کے اندر بن رہا ہے تو اس کو ڈیڈینل السر کہا ہے، اگر ایسوفیگس کے اندر بن رہا ہے تو اس کو ایسوفیجیل السر کہا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں علامات کیا ہے، اسباب کیا ہے، علاج کیا ہے، بچاؤ یا احتیاط کیا ہے۔ تو علامات میں کیا ہے، پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، اور اگالنے کے بعد جو ہی مطلب نوالا اندر گیا اس کے بعد پھر منہ میں فوراً سے تھوک اور سلاوا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، بھوک میں کمی ہو جاتا ہے، وزن میں کمی ہو جاتا ہے، اور شدید صورتوں میں خون کے الٹے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے السر کی وجوہات۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتا ہے، اس کی جو بیسک وجہ ہے ایک بیکٹیریا ہے جس کا نام کیا ہے، ہیلیکوبیکٹر بیکٹیریا، جسے ایچ پیلوری کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہوتے یہ السر بن جاتا ہے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے کہ نان سٹیرائڈ جو ہوتے ہیں ادویات استعمال کیے جاتے ہیں، تو غیر سٹیرائڈل سوزش کش ادویات، یعنی کہ نان سٹیرائڈ جو ہے نا درد کو ختم کرنے والی جو ادویات ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ غیر سٹیرائڈل سوزش کش ادویات۔ تو وہ استعمال کرنے سے بھی جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے، السر ہو جاتا ہے۔ تمباکو نوشی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اگر ذہنی کوئی تناؤ ہے، ٹینشن ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا باقی علامات متاثر ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی السر ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو علاج ہے تو اس کی اسباب کے اوپر دیکھتے ہیں۔ تو پہلی وجہ کیا تھی، ہیلیکوبیکٹر ایچ پیلوری، جسے ہم نے کہا تھا کہ ایچ پیلوری کا علاج۔ تو ایچ پیلوری کے لیے کیا لینا پڑتے ہیں، اینٹی بایوٹکس لینا پڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اینٹ ایسڈ لینا پڑتے ہیں۔ اینٹ ایسڈ، تو ایسڈ کو کیا کہتے ہیں ویسے تو ترشن ہے، اس لیے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، ترشاشیکن اینٹ ایسڈ۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پروٹون پمپ انہیبیٹر ادویات، یہ ادویات کے نام ہیں، یہ ادویات استعمال کرنا پڑتی ہیں السر کے استعمال کے لیے۔ اور بچاؤ کے لیے مین اس کی احتیاط کیا ہے ٹریٹمنٹ کے بعد، تو سب سے بیسک چیز ہے، پہلے یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ یہ درد کو ختم کرنے والی جو ادویات ہیں یہ وجہ بن رہی تھی، تو یہ درد کم کرنے والے ادویات سے پرہیز کرنا ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ یہ زخم ہوا پڑا تھا ایلیمنٹری کینال کے اندر، تو مرچ مثالوں والے، مرچوں والے اور جو زیادہ سپائسی کھانے ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے۔ اور کھانا کون سا کھانا ہے، ہمیشہ متوازن غذا کو استعمال کرنا ہے، اور زیادہ فیٹی کھانے سے بھی کیا کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔